یہی تو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے پھر وصیتیں کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ نمبر 2 وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، نمبر 3 میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں۔ بڑے بڑے لوگ آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے لیکن پیچھے ہٹ جاتے۔ 7ویں صف میں سے وقت کا وزیر اعظم سلطان التمش صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا میرا پیر تو چلا گیا لیکن میرا پردہ فاش کر گیا۔ اللہ کے ولی جا رہے ہیں، جو زیارت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جو زیارت کرے گا جنت۔ اس وقت اعتراض کرنے والے لوگ نہیں تھے، اس وقت ماننے والے لوگ تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگ گروہ در گروہ اس ولی کا دیدار کر رہے تھے۔ خواجہ قطب صاحب نے پوچھا تو نے زیارت کی ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا جنت نہیں چاہیے؟ کہا حضور چاہیے۔ زیارت کیوں نہیں کی؟ عشق اور محبت کا کمال دیکھیں۔ کہا حضور میں ولی کی زیارت کر کے جنتی بن جاتا، جنت میں آپ کا مجھے دیدار نہ ہوتا، غلام وہاں پہ کیا کرتا؟ چھلکے وصلاں دے کوئی توڑ نبا جان دے بندے چنگیا نسلاں دے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب نے اپنے مرید کی پکی محبت کو دیکھا، فرمایا فرید الدین جس نے ولی کی آج زیارت کی وہ جنتی بن گیا، قیامت تک جو تیرے دروازے سے گزرے گا میرا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ اگر کھانا سامنے رکھ کے پڑھیں شیطان دفع ہو جاتا ہے، شیطان اس لنگر کے قریب نہیں آتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ، ایک آیت پڑھے تو وہ لنگر شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے، 4 کل پڑھے تو شیطان کے چیلوں پہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی 91 سالہ زندگی میں اپنے ماننے والوں کے لیے جو تعلیمات چھوڑیں یقیناً باب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے من خادم خدیما من احسن یحسن علیہ۔ آپ فرماتے تھے کہ جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ آپ کا یہ جملہ حقیقت میں مبنی ہے، آپ اگر اس جملے پہ غور کریں تو یقیناً ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا یہ جملہ آپ کو صداقت میں مبنی نظر آئے گا۔ فرمایا کہ جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے کہا مجھے کو نصیحت کریں تو حضرت فضیل بن ایاز نے کہا ہمیشہ خادم رہنا، کبھی مخدوم نہ بننا۔ فرمایا جو کسی کی خدمت کرتا ہے اسی کی بھی جاتی ہے، اگر کسی کی خدمت کرنے کا مزاج نہیں ہے تو اس کی کرتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اگر خدمت کروانا چاہتے ہو تو کسی کے کرنے والے بن جاؤ۔ آپ دیکھ لیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت کی، اس لیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت کی۔ حضرت بختیار کاکی کی خدمت کرنے والے لوگ اس لیے پیدا ہوئے کہ حضرت بختیار کاکی نے اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت کی۔ بھائی جس نے خدمت کی ہے اس کی آگے خدمت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، جس نے کسی کی خدمت کی نہیں ہے اس کی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ نے خدمت کا حق ادا کیا۔ جب خدمت کا حق ادا کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شہاب الدین گوری کے ساتھ مل کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پرتھوی راج کا مقابلہ کیا، پرتھوی راج کو شکست فاش دی۔ جب شکست فاش اس کو دی تو اس کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد کے باہر سے ایک بندہ گزرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں سے کہتے ہیں یہ کون جا رہا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے حضور یہ غلام زادہ ہے، یعنی خود بھی غلام ہے اور غلام کا ہی بیٹا ہے، یہ وہ جا رہا ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین فرمانے لگے یار تمہیں غلام نظر آ رہا ہے، مجھے ہندوستان کا بادشاہ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم تو غلام اس کو جانتے ہیں، یہ خود بھی غلام ہے اور یہ غلام کا ہی بیٹا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ہندوستان کا حکمران ہے۔ آپ نے جو نگاہ سے فرمایا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ ہندوستان کا حکمران بنا، لوگوں نے پھر اس کا نام رکھا حضرت سلطان التمش۔ وہ وقت کا بادشاہ تھا، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مرشد نے، حضرت خواجہ قطب صاحب نے جب حضرت خواجہ معین الدین کی خدمت کی تو اللہ نے کیسے خوبصورت مرید ان کو عطا فرما دیے۔ یہی تو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے پھر وصیتیں کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ نمبر 2 وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، نمبر 3 میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے عصر و عشاء کی غیر موقدہ سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں۔ آپ انتقال کر گئے، بڑے بڑے لوگ آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے لیکن پیچھے ہٹ جاتے۔ 7ویں صف میں سے وقت کا وزیر اعظم سلطان التمش صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا میرا پیر تو چلا گیا لیکن میرا پردہ فاش کر گیا، اور کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کہا میں خوش نصیب ہوں جس نے کبھی عصر و عشاء کی غیر موقدہ سنتیں نہیں چھوڑی، کہا میں خوش نصیب ہوں جس نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا۔ جس کے مریدوں میں وزیر اعظم جیسے اتنے اعلیٰ لوگ ہوں، اس پیر کا اپنا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا۔ یہ اصل میں خدمت کا صلہ تھا جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ملا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خدمت کی، اللہ نے ان کی خدمت میں حضرت بابا فرید جیسے لوگوں کو لگا دیا، اور جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد گرامی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیمار ہو گئے۔ آپ نے کہا او فرید الدین جاؤ بازار میں کسی حکیم سے نسخہ تو لے آؤ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں میں بازار میں حکیم کے پاس گیا، میں نے حکیم کو جا کے بتایا مجھے کوئی دوائی بنا دو، میرے مرشد بیمار ہیں۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے حکیم دوائی بنا کے دے رہا تھا، اتنے میں باہر سے آواز آنے لگی حضرت اللہ کے ولی جا رہے ہیں، جو زیارت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جو زیارت کرے گا جنت۔ اس وقت اعتراض کرنے والے لوگ نہیں تھے، اس وقت ماننے والے لوگ تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگ گروہ در گروہ اس ولی کا دیدار کر رہے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اس مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دکان کے اندر ہو گئے، رش پڑا تھا، واپس جاتے دیر ہو گئی۔ جب اپنے مرشد گرامی کے پاس پہنچے تو مرشد نے کہا آتے ہوئے دیر کیوں ہو گئی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے عرض کی حضور وہاں رش بہت تھا، اعلان ہو رہا تھا جو ولی کی زیارت کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ خواجہ قطب صاحب نے پوچھا تو نے زیارت کی ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا جنت نہیں چاہیے؟ کہا حضور چاہیے۔ زیارت کیوں نہیں کی؟ عشق اور محبت کا کمال دیکھیں۔ کہا حضور میں ولی کی زیارت کر کے جنتی بن جاتا، جنت میں آپ کا مجھے دیدار نہ ہوتا، غلام وہاں پہ کیا کرتا؟ چھلکے وصلاں دے کوئی توڑ نبا جان دے، بندے چنگیا نسلاں دے۔ جب حضرت خواجہ قطب صاحب نے اپنے مرید کی پکی محبت کو دیکھا، فرمایا فرید الدین جس نے ولی کی آج زیارت کی وہ جنتی بن گیا، قیامت تک جو تیرے دروازے سے گزرے گا میرا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں رب نے ولی کی زبان سے نکلے جملے پورے کیسے کر دیے۔ وقت گزر گیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب دیکھا میرے مرشد کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کا مزار بنانا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار پھر کیسے بنا؟ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار یوں بنا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے 300 حافظ قرآن ساتھ لیے، پاک پتن میں چلے گئے، ہر حافظ قرآن کو ایک اینٹ دی، فرمایا اس اینٹ پہ پورا قرآن پڑھو گے تو میں وہ اینٹ اپنے مرشد کے مزار پہ لگاؤں گا۔ آج تو 4 کل ہم پڑھیں تو لوگوں کو بڑا درد اٹھتا ہے کہ یہ تم لنگر سامنے رکھ کے کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا شکر ہے قرآن پڑھتے ہیں، کسی کی ذات کا نام نہیں لیتے، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں۔ اللہ رسول کا نام لینے پہ تمہیں دل میں اتنا مروڑ پڑتا ہے اور تم اتنے پریشان ہو جاتے ہو کہ یہ کھانا سامنے رکھ کے تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا بسم اللہ اگر کھانا سامنے رکھ کے پڑھیں
شیطان دفع ہو جاتا ہے، شیطان اس لنگر کے قریب نہیں آتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ، ایک آیت پڑھے تو وہ لنگر شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے، 4 کل پڑھے تو شیطان کے چیلوں پہ بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کو اندر نہیں اتارتے۔ اور میں نے کہا برکت والا کھانا بے برکت پیٹ میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ برکت والا کسی برکت والے کے پیٹ میں جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 300 حافظ قرآن کو اینٹیں دی، ہر حافظ قرآن نے پورا قرآن پڑھا۔ آپ نے وہ اینٹ اپنے مرشد کے میزار پہ لگائی، جب میزار بن گیا نبی علیہ السلام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خواب میں آ کے فرمانے لگے تو نے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا، فلانے دروازے کا نام بہشتی دروازہ رکھو، جو وہاں سے گزر جائے سچے دل سے توبہ کر لے، دوبارہ گناہ نہ کرے، میرا رب اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں جس نے خدمت کی ہے آگے اس کی خدمت کرنے والے پیدا ہو گئے۔ یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، یہی حضرت محبوب الہی ہیں۔ آپ نے اپنے مرشد کی اتنی محبت سے خدمت کی، اللہ نے ان کو پھر کیسے لوگ عطا کیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بندہ آیا، مانگنے والا فقیر تھا، کہتا ہے حضور ہمیں بھی کچھ دیں۔ آپ نے فرمایا یار بیٹھ جاؤ، شام تک جو بھی آئے گا سارا تیرا۔ اتفاق ایسا ہوا رات تک کچھ بھی نہ آیا۔ اب وہ مانگنے والا کہنے لگا حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا یار دوسرا دن نہ جو آیا سارا تیرا، کچھ بھی نہ آیا۔ تیسرے دن اس فقیر نے پھر کہا حضور مجھے کچھ تو دیں۔ آپ نے فرمایا یار جو آج آیا نا سارا ہی تیرا، کچھ بھی نہ آیا۔ رات پڑی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے جوتے اتارے تو فقیر کو دے دیے۔ فرمایا یار جوتے ہی لے جا۔ فقیر نے کہا حضور 3 دن بیٹھا رہا ہوں، دیے بھی ہیں تو صرف اپنے جوتے، میں ان کو کیا کروں جوتوں کو، یہ کیا بکیں گے، کیا ان کی قیمت پڑے گی۔ لیکن فقیر نہ چاہتا ہوا بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جوتے اس نے لیے تو تھیلے میں ڈالے تو جا رہا تھا۔ وہ جب دور علاقے میں پہنچا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید کا نام تھا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امیر خسرو اس دن بادشاہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اچانک فقیر جب گزرا نا، آپ نے یوں دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، تو آپ دائیں بائیں دیکھ کے بادشاہ کو کہنے لگے مجھے مینو پیران دی شبو آ رہی ہے، یہ تے کیڑا بندہ ہے، نہ تو میرے پیر ہیں تو مجھے پیروں کی خوشبو کون سی آ رہی ہے۔ فقیر ہی تو تھا، فقیر کو پوچھ لیا یار کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ امیر خسرو کہنے لگے تجھ سے مجھے پیروں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا تو کس کا مرید ہے؟ امیر خسرو کہنے لگے نظام الدین اولیاء کا۔ فقیر کہنے لگا تیرے پیر کے جوتے میرے پاس ہیں، خوشبو اس کی آ رہی ہے۔ جوتے دیکھے تو دیکھا میرے پیر کے ہیں۔ امیر خسرو کہنے لگے میرے پیر کے جوتے تیرے پاس کیسے؟ فقیر نے کہا 3 دن تمہارے پیر کے پاس رہا ہوں، تمہارے پیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے مجھے اپنے جوتے دے دیے، تو میں نے کہا حضور صرف جوتیاں، میں انہوں کی کرنا ہے۔ امیر خسرو کہنے لگے یار اگر تو راضی ہو جائے میرے پاس 5 لاکھ درہم ہے، وہ لے لے، پیروں کے جوتے مجھے دے دے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ کہا یار 5 لاکھ درہم ابھی بادشاہ نے مجھے دیے ہیں، یہ لے لے، یہ پیروں کے جوتے مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضور مذاق نہ کرے۔ فرمایا یار مذاق نہیں کرتا ہے یہ، اور ہوتے تو میں پیر کی جوتی پہ سارے قربان کر دیتا۔ آپ نے امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے جوتے لیے تو سر پہ رکھے، آپ اپنے مرشد کے آستانے کی جانب بڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جا کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سامنے بیٹھے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے مولا تھوڑا پایا ہی۔ کہا حضور تھے اتنے، اور ہوتا تو میں سارے آپ کے جوتوں پہ قربان کر دیتا۔ اب بھائی دیکھیں جس نے خدمت کی ہے، یہی تو حضرت غوث اعظم نے کہا تھا من خادم خدیما، جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ خادم بنے، اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کے خدمت کریں۔ یہ خدمت کا صلہ پتہ کیا ملتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو حکم ہوگا چلو جہنم میں، جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک بندہ نکلے گا اور جنت جانے والوں میں سے ایک بندے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ جہنمی جنتی کو کہے گا مجھے پہچانا نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ کہے گا میں نے نہیں پہچانا۔ غور کریں آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، مجھے نہیں پہچانتے۔ وہ اللہ کا بندہ غور کرے گا، کہے گا ہاں ہاں تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا۔ فرشتے کہیں گا جنت میں چلو، وہ بندہ کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا۔ فرشتے کہیں گے لوگ جنت جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور یہ کہتا میں نے جنت میں نہیں جانا۔
وہ بندہ کہے گا رب کو جا کے کہہ دو میں نے جنت میں تب جانا ہے جب یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا بندہ جان کے دنیا میں میری خدمت کی۔ اگر میں اکیلا چلا گیا تو یہ کیا کہے گا، لجپال اکیلے جنت میں چلے گئے۔ اس نے کہا یا اللہ اس نے تیرا بندہ جان کے میری خدمت کی۔ رب نے کہا تو نے دنیا پہ میری نہیں موڑی، میں تیری کیسے موڑ دوں، جا اس کو بھی جنت میں ساتھ لے جا۔ لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں، گر آیا نو خالی موڑ دے نہیں۔ ایک کم ہوندہ ہے لجپالاں دا جیڑے لا کے توڑ نبھا جان دے۔ اس لیے غوث اعظم نے کہا تھا جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔